آئیے بات کرتے ہیں بار کی کتاب کے بارے میں۔ آپ اس کتاب سے واقف ہوں گے موسیٰ نبی کی وجہ سے، جس نے اسرائیل کو سلیوری سے آزاد کروایا۔ ہاں، مگر یہ پہلا حصہ ہے کتاب کا۔ دوسرے میں موسیٰ خدا کے 10 حکم دیتا ہے اور بلو پرنٹ دیتا ہے خدا کی ہیکل کو بنانے کا، اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ سٹوری ہے جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، جو کہ فیمس ماؤنٹن ہے، ماؤنٹ سینائی۔ تو آئیے شروعات سے سمجھتے ہیں اس ساری بات کو، پیدائش کی کتاب سے، جس میں ابراہیم سے خدا نے کہا کہ تیری نسل سے پوری دنیا کو برکت ملے گی، اور پیدائش کی کتاب ختم ہوتی ہے اسرائیل ایجپٹ کے اندر تھا تب، اور ایکسوڈس کی کتاب شروع ہوتی ہے 400 سال بعد۔ وہ گھرانہ بڑھتا ہے اور وہ لوگ کہلاتے ہیں اسرائیل، مگر ایک پرابلم ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں بندی ہیں فیرو کے، اور وہ شخص نفرت کرتا ہے اسرائیل سے، اور وہ شخص اسرائیل کے لوگوں کو بندی بناتا ہے، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اسرائیل کے بچوں کو، یعنی کہ پلوٹے بچوں کو، مردوں کو پانی کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے، اور نائل دریا کے ساتھ جو ہے وہ پوری ان کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ پھر خدا کی طرف سے ایک بچے کو بچایا جاتا ہے، اور اس کی ماں اس کو جو ہے پانی میں تو پھینکتی ہے، مگر بہت سنبھال کے اس کو ٹوکری کے اندر ڈال کر بیچتی ہے، اور فرعون کی بیٹی جو ہے اس بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اور تربیت دیتی ہے اس کو تعلیم، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو پانی سے بچایا جاتا ہے، اور جس کا نام ہوتا ہے موسیٰ، اور یہی ہے جو آزادی دلوائے گا اسرائیل کو۔ تو موسیٰ بڑا ہوتا ہے، اور وہ ایک دن جو ہے خدا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اس کی، جھاڑیوں کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے، تو خدا موسیٰ کو اپنے لیے چنتا ہے اور اس کو بھیجتا ہے۔ موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے اور اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ واپسی لے کر آنا چاہتا ہے اور ان کو چھڑائے گا، مگر فرعون اس بات پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کیا یہوہ بچائے گا؟ اور وہ غصہ ہوتا ہے، اور وہ گھمنڈی انسان اسرائیل کے لوگوں کے اوپر اور سختی کر دیتا ہے، اور مایوس موسیٰ جو ہے وہ جاتا ہے خدا کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، مگر خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ جو عہد ہے یہ ضرور پورا ہوگا۔ اور بائبل مقدس میں سب سے پہلی دفعہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر آیا ہے ریڈیمشن، یعنی کہ آزادی، اور خدا جو ہے وہ یہاں پر کچھ اور بھی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے اور کس طریقے سے آزاد کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فرعون اپنا دل جو ہے وہ سخت کر لے گا، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ 10 طریقوں سے جو ہے وہ آفت لاتا ہے مصر کے اوپر اور رہنے والوں کے اوپر مصر کے، جیسے کہ پانی کا خون ہو جانا اور دیگر جو آپ باتیں پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، وہ تمام تر کام کیے خدا نے مصر اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ۔ اور جب ہر ایک چیز کرنے کے بعد خدا دیکھتا ہے کہ فرعون اپنا دل جو ہے وہ سخت پر سخت کرتا جا رہا ہے، تو سب سے آخری والی چیز پر جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں، جس کے اندر خدا جو ہے وہ مصر کے لوگوں کے جو پلوٹا ہوتا ہے اس ہر ایک گھر میں سے اس کو مار دیتا ہے، اور یہ خدا کا جواب بھی تھا کہ جیسے فرعون نے اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا۔ پیج 10 کرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت بڑے جو ہیں وہ چیپٹر 12 اور چیپٹر 13 جو ہے ڈسکرائب کر رہے ہیں ایک لیمب کے بارے میں، ایک برے کے بارے میں، جس کے بارے میں خدا نے بتایا کہ تم سب نے اپنے گھروں کے پیچھے جو ہے ایک برہ لینا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا خون ہے وہ اپنے گھروں کے چوکھٹ کے اوپر لگانا ہے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے، اس طرح سے تم اس آفت سے بچ جاؤ گے، خدا نے کہا۔ اور یہ جو کھانا ہے اس کو کہا جاتا ہے پاس اوور۔ بائبل مقدس یہاں پر ہمیں بتاتی کہ خدا جو ہے وہ برائی کو ختم کرتا ہے اور اچھائی کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے، اور فرعون کا بیٹا جب مر جاتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے سب لوگوں کو یہاں سے باہر نکالا جائے، مگر اچانک اس کا دل جو ہے وہ بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا دل جو ہے بدلنے کا وہ ماسٹر ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل کا کرودی انسان اپنے دل کو مضبوط اور گھمنڈی کر لیتا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیشہ ہی پوری سٹوری کے اندر جو ہے فرعون نے اپنا دل جو ہے وہ چنا خدا کے دل کے علاوہ، تو خدا کے حکموں کو بار بار نہ مان کر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شیطانی بن گیا۔ تو آپ ہی بتائیں جب نافرمانی پر نافرمانی کو کرتا جائے گا خدا اس کے ساتھ کیسا پیش آئے گا پھر۔ اور اس سٹوری کے اندر جو ہے خدا ان تمام تر بد کرداروں کو جو ہے جو اپنے گھمنڈ کی وجہ سے چکنا چور نہیں ہوتے تھے ان کو چکنا چور کیا، اور دریائے یردن کو یعنی کہ ریڈ سی کو جو ہے وہ 2 حصے کر کے اسرائیل کو بچایا اور اسرائیل کے مخالفین کو اس کے اندر ڈبایا، اور اس جگہ پر جو ہے نجات لفظ کا استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے ڈینجر سے بچانا۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ سٹوری اب جو ہے وہ گڈ ہو چکی ہے، لیکن نہیں، اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ ولڈرنس کے اندر جو ہے وہ خدا کے خلاف کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں وہاں پر ہی اچھا تھا، وہاں ہم کھل کے کھانا کھاتے تھے، یہاں پہ تو ہمیں بھوکا مارا جا رہا ہے۔
تو اس جواب کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔